بینگ اے ڈاکٹر صرف ان لوگوں کا سوچتے ہیں جو 5,000 روپیہ ہماری کلینک میں ہمیں دے پاتا ہے، یا ہم ان کا بھی سوچتے ہیں جو 5 روپے نہیں دے سکتا؟ اس گھر میں یہ پہلا سینٹر کھل رہا ہے آپ کے کلینک کا، تو یہ جو گھر ہے میں نے نہ کمایا نہ میری کوئی اس میں ایفرٹ تھی، میں نے انہیرٹ کیا اپنے ماں باپ سے. اس میں تو میری کوئی ایفرٹ نہیں تھی، یہ تو اللہ نے ان کے ذریعے مجھے دلا دیا، میرے حصے میں آ گیا میرے پیرنٹس کی وجہ سے. تو میں اس میں بہت ہی مشکلات میں مبتلا ہوا اس گھر میں، کیونکہ بینکس کے قرضے تھے، بہت مسائل تھے. تو میں نے اللہ سے بڑی پرائیویٹلی یہ وعدہ کیا کہ اللہ مجھے اتنا حوصلہ دے، مجھے اتنی وسعت دے کہ میں اس کو بینک سے لے کے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں، تو تیرے نام پہ یہ تیرا گھر بن جائے. میرے خیال میں اس وقت مجھے 2% بھی چانس نہیں لگ رہا تھا، لیکن ایک چیز آئی واز شیور کہ اگر اللہ نے کہا کہ یہ ہو جا تو ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا. جب وہ فائنل پیمنٹ ہو گئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں نا اللہ وانٹس سم تھنگ مور فرام اس، تو لیٹس گیو اٹ ٹو اللہ. ہی سیڈ واٹ؟ میں نے کہا لیٹس گیو دس ہاؤس ٹو اللہ. آر یو شیور؟ ہی سیڈ کہ آف کورس یس. میں نے کہا کہ ہاں، میں نے سوچ سمجھ کے بولا ہے کہ اور اس میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں ہم، اینڈ اس کو ہم توڑتے بھی نہیں، اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں. اینڈ لیٹس لائک اس کی وہ جو ہے نا ایک اپنی جو ہے ایک اسٹرکچر وہ رہے، تاکہ ہمیں وہ یاد بھی رہے، اور اس کے اندر سب ہمیں وی ہیو اے لنک ود دیٹ پلیس. مجھے ہر چیز فلم کی طرح یاد آ رہی ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا میرے، اور مجھے اپنے ماں باپ کے نہ ہونے کا بہت افسوس ہے. اس کی بنیادوں میں ہم کھیلتے رہے، اور یہ ہمارے سامنے اوپر آئی، اس کی منزلیں بنی، سب کچھ ہوا، شادیاں ہوئیں، سب چیز ہوئی. ہم نے اپنی ماں کو ایک جگہ ہی دیکھا، وہ ان کا ورانڈا ہوتا تھا اور سامنے قرآن پاک ہوتا تھا، اور وہ اس کو ہر وقت اس کی تلاوت میں مصروف ہوتی تھی، اور گٹھلیاں ہوتی تھیں جو وہ پڑھتی تھیں. ان کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے تھے. ہم نے ساری زندگی یہی دیکھا ہے کہ کبھی کسی کو کام پڑا ہے تو وہ اٹھ کے گئی ہیں. اور میرے والد کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خاموش نیکیاں کرتے تھے، ان کی نیکیاں کبھی وہ ظاہر نہیں کرتے تھے. یہاں کوئی افسردگی نہیں دیکھی، کیونکہ بھرا پورا گھر تھا، لوگوں کا آنا جانا جو بھی ہوتا تھا یہاں سے وہ کچھ نہ کچھ لے کے لوٹتے تھے. یہاں پہ وہ ان کے پاس بھینسیں تھیں، وہ دودھ اس کا نکالتی تھی، لسی تھی، وہ سب کو وہ بانٹتی تھی، اور وہ لائنیں لگی ہوتی تھیں. ہم تو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت کیسے دی ہوئی ہے کہ وہ سب، اور وہ چاہتی تھیں کہ سب کو پورے جتنی یہاں برتن پڑے ہیں سب بھر جائے. ان کی زندگی کی نیکیاں جو آج ان کے اولاد صدقہ جاریہ ان کے لیے، اور خاص طور پہ جاوید نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور ساری فیملی اس میں انوالو ہے. اگر وہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے، اور واقعی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو مبارکباد دیتے کہ اس سے بہتر استعمال اس جگہ کا نہیں ہو سکتا تھا. اور انشاءاللہ یہ کلینک جو آپ کا کلینک ہے، ہم امید کرتے ہیں اور بہت سی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح چلائے جیسے یہ ہنستا بستا چلتا رہا، اور ہر کوئی یہاں سے مریض جو ہے وہ فیض یاب ہو کر واپس صحت کے ساتھ لوٹے. اچھی اللہ تعالیٰ نے ادھر بہت زیادہ یادیں دی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ گھر میں نے انہیرٹ کیا تو
پلازا بھی بن سکتا تھا وہاں پہ, کمرشل وینچرز بھی ہو سکتے تھے, دکانیں بھی بن سکتی تھیں, ایک ایسٹ اس دنیاوی طور پہ بن سکتا تھا. پھر میں نے جب سوچا تو میرا خیال میں کہ اس کا جو اب استعمال ہو رہا ہے اس گھر کا, کہ یہ ہم نے اللہ کو دے دیا ہے, الرافع, اللہ کے لیے, اللہ کی جگہ بن گئی ہے. اس سے بہتر کچھ میں کر نہیں سکتا تھا. کوئی کہے آرفن ہاؤس بنا لو, کوئی کچھ کہے, کوئی ہیموفیلیا والوں کو دے دو, مطلب جو آئیڈیاز تھے سب کے اپنے اپنے, کوئی اسکول بنا لو, وہ بھی بنا لو, قرآن اکیڈمی بنا لو, اینڈ سو مینی تھنگس. پر ہاں یہ بھی آیا آئیڈیا, کتنی مہنگی جگہ ہے, آپ اس کو بیچ کے تو وائی ڈونٹ یو گو آؤٹ آف لاہور اینڈ میک اے بگ تھنگ اینڈ اے بگ پلیس اینڈ آل دیٹ. تو وہ ہمارے ساتھ ایک لنک نہیں تھا اس کا نا, کہ وی ور ناٹ فار دیٹ فار اے بگ تھنگ, وی ور اونلی فار ریوارڈ فرام اللہ. اللہ نے ریوارڈ تو چھوٹی سی ایکشن پہ بھی دے دیتا ہے. میں نے تو بعد میں لبیک کہا, میں تمام کریڈٹ اپنی اہلیہ شیلا کو دیتا ہوں, شیلا جاوید اکرم, اینڈ شی واز دی ون جس نے مجھے بہت انکریج کیا کہ آپ اس کو اپنے ماں باپ کے نام پہ ہی اور اپنے مرحوم بھائی کے نام پہ وقف کر دو کہ ان کو اجر جاتا رہے. تو میرے لیے اٹ واز ویری سرپرائزنگ بیکاز وہ خود بزنس لیڈی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ کہہ سکتی ہے میرے ماں باپ کے لیے کہ یہ صدقہ جاریہ بنے, تو I was very pleasantly surprised. I mean, it was all like struggling for ideas. اور اسی ٹائم میں ہم وہاں پر گئے اسکردو آئی تھنک, اینڈ وہاں پہ there was a conference جہاں پہ PSIM نے ارینج کی ہوئی تھی, دیٹ از پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن. وہاں پہ ہم نے یہ بات کی اور وہاں پہ they all jumped at that کہ یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اور پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن جو کہ زیادہ پرانی آرگنائزیشن نہیں ہے, لیکن اس میں ہزاروں ٹاپ کے ڈاکٹرز پوری دنیا کے ہیں, صرف پاکستان کے نہیں. تو جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے لبیک کہا اس آئیڈیا پہ کہ ہم پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن تو ایک الیکٹڈ باڈی ہے جس کا میں صدر ہوں, اور میں شکر گزار ہوں اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے مجھے الیکٹ کیا, لیکن ایک ایسی آرگنائزیشن ہم بنانا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ پیرلل, جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن فاؤنڈیشن. پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن جب خود تخلیق میں آئی تھی تو یہ بھی ایک چھوٹے سے آئیڈیا کا نتیجہ تھا, اور اس وقت میں یہ آئیڈیا ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ایک خواب ہوگا, لیکن اس خواب کو انتہائی بہتر انداز میں ہم لوگوں نے اس جگہ تک لے گئے جیسے آپ کو آج PSIM فاؤنڈیشن اپنے مقام پہ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد جس وقت PSIM فاؤنڈیشن کا آئیڈیا فلوٹ ہوا تو ہم میں سے کسی بندے کو یہ شک نہیں تھا کہ یہ منصوبہ اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا, اور ہر کوئی بندہ بہت زیادہ انتھوزیاسٹک تھا اور اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بے چین تھا کہ ہم نے عام میسز کو اپنی اس سوسائٹی کا جو فائدہ ہے اور ثمر ہے وہ پہنچانا ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے دو مین پلرز ہیں. ایک ہے دیٹ وی سے دیٹ اٹس اے ریسرچ اورینٹیڈ سوسائٹی جس میں میڈیکل ریسرچ پہ کام, اینڈ دا سیکنڈ ون از اٹ از اے پیشنٹ سینٹرک سوسائٹی. سو جو یہ پیشنٹ سینٹرک سوسائٹی ہے اس میں انڈائریکٹلی تو ہم ضرور کام کر رہے تھے بیکاز وی ور کنٹریبیوٹنگ ٹو میڈیکل نالج, لیکن ہمیں کچھ ڈائریکٹ بھی کنٹریبیوٹ کرنا تھا پیشنٹ بینیفٹ کے لیے. سو پھر یہ آئیڈیا ڈسکس ہوا. دیر واز اے برین اسٹارمنگ سیشن گوئنگ آن ان سکردو ان شگر فورٹ لیٹ ایٹ نائٹ دیٹ واٹ از دا وے فارورڈ آف PSIM, دیٹ وی شوڈ فارم فاؤنڈیشن, اور اس فاؤنڈیشن سے ہم ایک فری کلینکس کا نیٹ ورک اسٹارٹ کریں, initiating it from Lahore and then expanding to the whole of the country, جس میں ہم جو ہماری marginalized society کے members ہیں یا under privileged لوگ ہیں ان کو ڈور اسٹیپ کے اوپر ان کے گھر کے قریب اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کریں. یعنی مریضوں کو یہ نہ فیل ہو کہ ان کو کوئی چیریٹی مل رہی ہے, ایک اچھے طریقے سے ایک اچھی انوائرمنٹ میں ان کو سروس دی جائے. تو اس میں ہم لوگ پھر لائن اپ کیے ہیں, ہماری کچھ اور بھی اسی طرح کے کلینکس کھلیں گے, حیدرآباد میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے. تو اس میں سسٹم یہ ہوگا کہ ہم سارے کنسلٹنٹ جو ہیں جو پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے ممبرز ہیں ان سب نے والنٹیرلی کچھ اپنے آواز ڈونیٹ کیے ہیں. اس کلاس کے لوگوں کا ٹائم نکالنا
وہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے. تو اس میں شکر الحمدللہ کہ ہم نے کچھ اس طرح سے ایک ٹائم ٹیبل بنانے کی کوشش کی ہے. چیزیں، بلڈنگ، آلات اور ادویات یہ سب آ جائے گا. اصل میں مریض کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو ڈاکٹر کی ایک توجہ اور شفقت اور اعتماد. کسی میڈیکل گیدرنگ میں، کسی کانفرنس میں، کسی میڈیکل ڈسکشن گروپ کے اندر تو لوگوں نے خود والنٹیئر کیا ہے اپنا ٹائم دینے کے لیے. اینڈ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہمارے جذبے میں پختگی آتی رہی میرا خیال ہے. اور اب ہم نے اس کے اوپر اس کو پرائیورٹی پہ رکھ کے اپنے کلینکس کو، اپنی باقی سوشل لائف کو سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھا ہے اور اس کلینک کو پرائیورٹی پہ رکھا ہے. تحریک کی صورت میں یہ چیز اب آگے بڑھ رہی ہے. PSIM فاؤنڈیشن کی، آپ کا کلینک کی، اور جو میں نے دیکھا ہے یہ اتنا زیادہ اس میں لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے سب نے. اور بڑے سے بڑے جو پروفیشنلز ہیں اور فلنتھراپسٹ جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ آ کر شامل ہوئے. اور جاوید اکرم صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلینک ہے، تو نام تو انہوں نے رکھا آپ کا کلینک کہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کو فنڈ بھی اللہ ہی کرے گا. تو اس وقت ڈاؤٹ ضرور تھا، مگر اب بالکل نہیں ہے. جیسے PSIM سوسائٹی نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ ہم پہلی رمضان کو اس کا افتتاح کریں گے. اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑی سگنیفیکنٹ چینج ہوگی. ایسا میں نے نہیں دیکھا کبھی ہوتے ہوئے، اور اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. جستجو یہی ہے کہ اگر میں 6 دن کلینک کرتا ہوں پرائیویٹ، جہاں میں لوگوں کو چارج کرتا ہوں، تو صدقے کے طور پہ، چیریٹی کے طور پہ میں 2 دن نکال کے PSIM فاؤنڈیشن کو دے دوں، تاکہ ادھر میں وہ مریض دیکھ سکوں جو سوچ نہیں سکتے میری پرائیویٹ کلینک میں آنے کا. میں اپنے کلینک پر پروسیجرز کرتا ہوں جو کہ بہت مہنگے ہیں. 1 لاکھ روپے کا ایک پروسیجر کا چارج ہوتا ہے. وہ پروسیجرز میں نے خود ڈونیٹ کیا اپنا سسٹم، وہ میں خود کروں گا، اور میرے ٹرینی ہیں وہ وہاں پر کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی اگلے مہینے میں آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ کام ہو رہا ہے. جہاں ٹاپ کے ڈاکٹرز آپ کو فری آف کاسٹ دیکھیں گے. IT کے ساتھ پیپر لیس ہوگا، یہ ان کا ریکارڈ مینٹین ہوگا. ان کے تمام ٹیسٹ، چاہے وہ لیبارٹری کے ہیں کہ ریڈیولوجی کے ہیں، وہ فری ہوں گے. اگر ان کو فزیو تھراپی، ریہیبلیٹیشن سروسز چاہیے، فالج کے ہیں مریض، تو وہ بھی فری ہوں گی. اور سب سے بڑھ کے جو قیمت ہوتی ہے علاج میں، وہ اچھی ادویات کی، وہ بھی فری ملیں گی. جو گیٹس فارما ہے اس نے یہ اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی کامیابی کا کچھ حصہ ان لوگوں سے شیئر کرے گی جو اتنے خوش نصیب نہیں ہیں، اور وہ اپنی ایجوکیشن، اپنی تعلیم، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنا اور اپنے خاندان کا علاج خود نہیں فراہم کر سکتے. کوئی بھی ادارہ بڑا ادارہ نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ 2 چیزوں کا خیال نہ رکھے. ایک وہ لوگ جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور دوسرا سوسائٹی جہاں وہ فنکشن کرتی ہے. تو کارپوریٹ ادارے اگر صرف پروفٹ بنانے کے لیے بنائے جائیں تو وہ ادارے نہیں ہوتے، وہ کوئی پیسہ بنانے کی مشین ہوتے ہیں جن کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جو اچھے ادارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کا اور معاشرے کا خیال کرتے ہیں. نمبر 1 موٹیویشن جو تھی نا جاوید اکرم صاحب کی پرسنالٹی، نوئنگ کہ وہ کتنے سنسیئر ہیں اور کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے ہیں اس میں وہ بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک پڑھ کے. تو یہ چیز مجھے تھا کہ یہ ڈیفینیٹلی بالکل سنسیئرلی اور رائٹ جگہ پہ ہی خرچہ ہوگا، لوگوں پہ ہی خرچ کیا جائے گا پیسہ جو بھی ہے. تو جو ڈاکٹرز اپنا ٹائم دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، ہر چیز وہ دے رہے ہیں، تو ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. مطلب اٹس اے ریئلی سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. پروفیسر جاوید اکرم جیسے لوگ جو کہ سیلف لیس ہو کے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جوائن ہینڈز کرنا چاہیے، جس سے آپ کی ریچ جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل سکتی ہے. اور یہی وہ کنٹریبیوشن ہے جو پرائیویٹ آرگنائزیشن کو، کیونکہ جس ملک کے اندر وہ بزنس آپریٹ کر رہے ہیں، جہاں سے وہ ریونیوز اینڈ پروفٹس بنا رہے ہیں،
وہاں پر ہی انہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے جس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے اور پرائیویٹ اداروں کا اس میں بڑا میسو کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے اور فارمیگو اس کے اندر ان کے شانہ بشانہ موجود ہے انشاءاللہ. دیکھیے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہر خیر کے کام کو سپورٹ کرتی ہے. وہ کوئی انفرادی طور پہ کام کر رہا ہے, ادارہ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا تو ویژن بہت بڑا ہے. ہم اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم, ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم, جو کمپینز بناتے ہیں, اسکرپٹ رائٹر ہیں, بلاگرز ہیں, وہ سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جوڑیں. تو اس لیے ہم پر امید ہیں کہ یہ خواب ہمارے پورے ہوں گے اور انشاءاللہ اس میں میرے ساتھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. ابھی تک انہوں نے لیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا اجر دے گا. جن لوگوں نے بے انتہا اس میں ایفرٹ کی ہے, پیسہ دیا ہے, دوائیں دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. انہوں نے میرے لیے نہیں کیا, کسی طرح سے بھی انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے. وہ اللہ کچھ اپنے بزنسز میں شراکت دار بنا رہے ہیں.